بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ہو سکتا ہے یہاں پہنچ کر سوال کیا جائے، کوئی سوال کا یہ موقع نہیں کہ ایسا کوئی نقطہ نظر کیا ممکن ہے جس پر علم و عمل، فکر اور وجدان سب جمع ہو جائیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پہنچ کر یہ سوال کیا جائے، کوئی سوال کا یہ موقع نہیں کہ ایسا کوئی نقطہ نظر کیا ممکن ہے جس پر علم و عمل، فکر اور وجدان سب جمع ہو جائیں، جسے عقل قبول کر لے اور جسے ادراک حقیقت میں ہمارا قدم فی الواقع آگے بڑھتا رہے۔ یہاں جو اس میں بہت زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ جب خطبات کی جو اصل خطبات کا مطالعہ ہم کریں گے تو اس میں اس کی بحث واضح آ جائے گی۔ لیکن ایک چیز جو خطبات میں بھی ہے اور جو یہاں مقدمے میں بھی آپ کو واضح نظر آ رہی ہے، اس کا جو پس منظر ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ کس پس منظر میں یہ لکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ پس منظر باقی ہے، لیکن اس میں کچھ عرصہ گزر گیا ہے تو مطلب تبدیلیاں کافی آئی ہیں۔ تو پس منظر یہ کہ ہند و پاک جو ہے اس وقت انگریز کے قبضے میں ہے۔ انگریزی استعمار جو ہے آج بھی استعمار باقی ہے، لیکن اب جو ہے اپنے پٹھوؤں کے ذریعے وہ حکومت کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے خود پٹھو اس وقت بھی تھے، لیکن خود بھی تھے وہ اندر، تو ہندوستان پر ان کی جو ہے بلا واسطہ حکومت تھی۔ اور جو تعلیمی نظام تھا اس کا بنیادی مقصد تو جیسا کہ تو ان کے لیے کلرک پیدا کرنا تھا، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ انہوں نے جامعات بنائیں اور اس کے ذریعے ایک ایسی نسل پیدا کی جو ان کے فکر میں رنگی ہوئی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عجائب میں سے ہے کہ وہ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں جو ہے اس کی پرورش ہوتی ہے، تو اسی نظام سے ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں جو ان کے نظام کی تنقید کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال انہی لوگوں میں سے ہے۔ اور جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی تہذیب جو ہے، مغربی تہذیب جو ہے غالب ہے۔ کوکے مطلب یہ کہ تہذیب غالب ہے۔ 19ویں صدی سے مغربی تہذیب کا 20ویں صدی کے اوائل اور 19ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے اوائل سے مغربی تہذیب کا زوال شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ زوال جو ہے وہ اس کے آثار جو ہے واضح آہستہ آہستہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے اس کا جو پس منظر تھا عیسائیت کی یورپ میں شکست، اور اس کے نتیجے میں ایک جدید تہذیب جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سیکولر ہے، اور سیکولرزم کی کئی مظاہر ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ جدیدیت جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس جدیدیت میں کیونکہ وہ عیسائی تہذیب نے، مذہب تو باقی ہے، عیسائی تہذیب ختم کر کے آئی ہے جدیدیت، تو عقل اور وحی، سائنس اور مذہب کے جو تضادات ہیں وہ ایک اہم پس منظر فراہم کرتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ کہ جدید فکر جس عقل کو لے کر ابری، عقل کے نام پر اپنے عقل کے نام پہ وحی کو جو ہے رد کیا، وحی کی جو بھی شکل یعنی مطلب عیسائیت میں تھی، اور عقل کو ماننے کا مقصد یہی ہو گیا کہ وہ ایک مخصوص عقل تھی جس کو یہ کہا گیا کہ وہ عقل ہے، عقل کل ہے، یعنی عقل کا ایک مخصوص نظریے کو عقل کے بالمقابل ٹھہرایا گیا، اس کی بنیاد پہ وحی کا رد کر دیا گیا۔ تو اب جو لوگ جو ہیں وحی کو ری انسٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی قدر کو، اور خاص طور پہ وہ اسی تہذیب کے اندر سے آئے ہیں،
تو ان کے لیے یہ جو ہے مطلب پوری بحث جو ہے عقل اور نقل اور عقل اور وحی اور عقل اور فکر، اور پھر مغربی تہذیب کے اندر یعنی جدیدیت کے اندر جو ہے جو عقل اور احساس کی بحثیں ہیں، یعنی ایک جو ہے ریشنلسٹ دھارا ہے، دوسرا جو ہے امپیریسسٹ دھارا ہے جدیدیت کا، اور پھر یہ بیچ میں کانٹ جیسے لوگ آتے ہیں جو اس کی مصالحت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہیگل جو ہے کانٹ کی فکر کی ایک تاریخی توجیہ ہے۔ تو یہ پس منظر ہے جس پس منظر میں علامہ اقبال کے خطبات لکھیں گے، اور ہمارے نیازی صاحب جو ہیں اسی تناظر میں جو ہے بات کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پہنچ کر یہ سوال پیدا ہو، گو اس سوال کا یہ موقع نہیں، کیونکہ اصل اس کا موقع آئے گا جب ہم مطلب یہ ہے کہ خطبات پڑھیں۔ ایسا کوئی نقطہ نظر کیا ممکن ہے جس پر علم و عمل، فکر اور وجدان سب جمع ہو جائے؟ تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا، فکر سے بنیادی یہاں ان کی مراد جو ہے عقل ہے، ٹھیک ہے، اور فکر پہلے تو علم اور عمل، اور اس سے وہ بنیادی طور پہ جو مراد لے رہے ہیں جو فلسفے میں اس کی بحث ہے وہ تھیری، نظریہ، اور عمل سے یعنی پریکٹس۔ تو آپ دیکھیں کہ مطلب یہ کہ کارل مارکس کے ہاں جو ہے یہ نظریہ اور پریکٹس یعنی عمل کا تضاد جو ہے اس کی بنیاد پہ وہ جو ہے فلسفیوں کو یعنی ہیگل کے فلسفے کو اپناتا بھی ہے اور رد بھی کرتا ہے ان معنوں میں کہ وہ کہتا ہے کہ پریکٹس جو ہے وہ، اور پریکٹس بھی ایک خاص طبقے کی۔ تو یہ پس منظر یہ ہے اس کا۔ تو جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں خاص طور پہ اردو ترجمے میں الفاظ ہماری تہذیبی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا جو معانی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو اس میں مطلب لفظ اور معانی کا جو فرق ہے وہ اہم ہے، یعنی تصورات۔ لفظ تو آپ ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے آپ جو ان الفاظ کے ذریعے تصورات استعمال کریں گے وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے لفظ کی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ تصورات کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ یہ جاننا چاہیے کہ فکر سے آپ کی کیا مراد ہے، عقل سے کیا مراد ہے، کیونکہ فکر کے کئی پہلو ہیں اور فکر کے کئی مختلف تصورات ہیں، اسی طرح عقل کے بھی کئی پہلو ہیں اور عقل کے بھی کئی تصورات ہیں۔ یہی صورت جو ہے علم کی ہے، علم سے آپ کی مراد کیا ہے، اور یہی صورت جو ہے عمل کی بھی ہے، کیونکہ علم خود ایک عمل ہے ان معنوں میں کہ مطلب یہ کہ ذہن بھی ایک آپ کے جوارے میں سے ایک جارح ہے، یعنی ایک آپ کی باڈی پارٹ ہے، اور اس سے یعنی تو علم ان معنوں میں علم خود ایک عمل ہے۔ جیسے کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ایک آدمی اگر وہ یعنی مطلب اس نے کوئی قتل کیا اور اس کو موت کی سزا دی جا رہی ہے اور اس کی آخری خواہش ہے، تو یعنی اس کو وقت دیا گیا تو وہ آخری عمل کیا کرے؟ تو امام مالک نے کہا کہ علم حاصل کرے۔ تو آپ سے پوچھے گئے کہ اس کے پاس عمل کے لیے تو وقت نہیں ہوگا، تو فرمایا علم جو ہے عمل سے بلند چیز ہے، یعنی علم ایک عبادت ہے ان معنوں میں، اور وہ خود ایک عمل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے کئی تصورات ہیں، یعنی امام غزالی کہتے ہیں علم جو ہے خشیت الہی کا نام ہے۔ تو اب جب آپ سائنس کہتے ہیں تو اس سے یہ مراد تو نہیں ہوتی، یا نالج ایز سچ، کئی نالج اور عمل اور ان کے تعلق کے بھی ذریعے ہیں۔ تو جب ہمارے نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ لیکن ہو سکتا ہے یہاں پہنچ کر سوال کیا جائے، گو اس سوال کا یہ موقع نہیں کہ ایسا کوئی نقطہ نظر ممکن ہے جس پر علم و عمل، فکر اور وجدان سب جمع ہو جائیں، جسے
عقل قبول کر لے اور جس سے ادراک حقیقت میں ہمارا قدم آگے بڑھ سکے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بنیادی طور پہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی منحصر ہے اس پر کہ آپ کی کیا مراد ہے علم سے، آپ کی کیا مراد ہے عمل سے، آپ کی کیا مراد ہے فکر سے، آپ کی کیا مراد ہے احساس سے، وغیرہ وغیرہ. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مطلب یہ ہے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، علم بھی، الرحمن علم القرآن و خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے اپنا امتنان اور احسان جتلا ہے، تو عمل بھی، اور ہر ایک کا ایک مقام ہے، فکر بھی، احساس بھی، ہر چیز کا ایک مقام ہے. اور عدل کا مطلب یہی ہے اس اسلام میں کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. اسی کو عدل کہتے ہیں. اور ظلم کا مطلب یہی ہے کہ چیزوں کو وضع الشیء غیر محلی، غیر مقامی، یعنی چیزوں کو رکھنا ایک ایسی جگہ پر تو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے. تو یہ عدل ہے. عدل چیزوں کو ان کا جو مقام ہے وہ دینا. مطلب یہ ہے کہ احساس ہمیں دیے ہیں، حسیات، محسوسات کی اطلاع، انفارمیشن کے لیے، یہ ان کا مقام ہے. اور عقل کا مقام ایک یہ ہے کہ مطلب عقل کا مقام ہے کہ اس اطلاع کو جو ہے کیٹیگرائز کرے، یعنی ان کو مختلف تصورات میں بانٹے، دیکھے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کرسی ہے اور یہ میز ہے، یہ تصورات ہیں، اور ان تصورات کی بنیاد پہ، اور یہ علت ہے اور یہ معلول ہے وغیرہ، یہ سارے تو یہ عقل کا کام ہے، ایک کام ہے عقل کا. تو احساس، لیکن اگر آپ یہ کہہ لیں کہ احساس ہمیں جو ہے تصورات دے گا تو پھر آپ اس کو اس کے، اور یہ عقل ہمیں جو ہے اطلاع دے گی کسی چیز کی، تو یہ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو آپ مانیں، ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پہنچ کر یہ سوال پیدا ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پہنچ کر یہ سوال کیا جائے، گویا اس سوال کا یہ موقع نہیں کہ ایسا کوئی نقطہ نظر کیا ممکن ہے جس پر علم و عمل، فکر اور وجدان سب جمع ہو جائے. جی ہاں، ممکن ہے، اگر مطلب علم اور عمل، فکر اور وجدان جو ہے اپنے اپنے جو ان کے وظیفے ہیں اور اپنی حد سے آگے نہ جائیں. مطلب یہ اگر عقل دعویٰ کرے کہ وہ عقل دعویٰ کرے حدود سے باہر، حدود سے تجاوز کر، عقل دعویٰ کرے کہ وہ مطلب احساس کی جگہ لے لے گی یا وہی کی جگہ لے جائے گی، تو یہ ظلم ہے. تو پھر مطلب یہ حقیقت کو وہ مسخ کرے گی، حقیقت کو وہ مسخ کرے گی. تو جس سے ادراک حقیقت میں ہمارا قدم فی الواقع آگے بڑھتا جائے. تو حقیقت کی جو ادراک ہے، ایک بات یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اب اس میں بھی ظلم اور عدل کی بحث، پھر تو عدل کی بحث پہ بار آ جاتی ہے کہ ادراک حقیقت انسان کرتا ہے، ان چیزیں اللہ نے جو اس کو دی دیں، عقل ہے، احساس ہے، اور عقل کی قسمیں اور احساس کی قسمیں، علم ہے،
عمل ہیں، اس میں آپ کی جبلت بھی آتی ہے۔ جبلت یعنی مطلب یہ ہے کہ جبلت احساس یعنی محسوسات احساس سے بھی نیچے کی چیز ہے، اور مطلب یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو محسوسات ہیں اس کی بنیاد جبلت بھی ہوتی ہے۔ مطلب جبلت جو ہے ہمیں یعنی تمام زیادہ تر جو ہمارے جو جانور یعنی جانور جو ہیں وہ ان کی بنیادی جو تکیہ ہے وہ جبلت پہ ہوتا ہے، اور بحیثیت یعنی انسان جو ہے ہمارے اندر حیوانی جو ہمارا جز ہے وہ بہت بڑا اس کا حصہ ہے، اور وہ جز جو ہے وہ جبلت پر منحصر کرتا ہے، اور جو ہماری عقل اور احساس دوسرے چیزیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، جبلت کم ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہمارا حقیقت سے ایک ایبسٹریکشن جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ دو دھاری تلوار ہے ان معنوں میں کہ جو ایبسٹریکشن ہے یا جو ایبسٹریکشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں یا اللہ، ایبسٹریکشن جو ہے وہ آپ کو جو ہے فطرت پر جو ہے کے بارے میں مختلف تناظر، مختلف پرسپیکٹیو دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے دوسرا اور اس کے نتیجے میں آپ فطرت پر ایک غلبہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ جو ایک جانور کے لیے ممکن ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کچھ چیز کھو بھی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مطلب فطرت سے ہم آہنگی کا جو ہے وہ ہے جو جانوروں میں فطری احساس ہے وہ آپ کھو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا بن گئے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی اس کا ایک یہ احساس بھی ہے۔ تو ادراک حقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزیں دی ہیں ادراک حقیقت کے لیے، لیکن ادراک حقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف صلاحیتیں دی ہیں، لیکن جو ہمارا ادراک حقیقت ہے وہ ہمیشہ جزوی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز میں بڑھتے ہیں تو اس سے دوسری چیز میں گھٹاؤ آ جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تو ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے محدود ہے جتنے علامہ اقبال کی شاعری میں بھی اور دوسرے میں انسان کی عظمت کی بڑی بحث ہے، اور ایک وہ اس پہ زور دیتے ہیں قوت پر، اور تو لیکن وہ حدود کے اندر ہی، کیونکہ وہ استعمار کے اندر رہ رہے تھے تو لوگوں کو مطلب یہ کہ مہمیز دینا چاہ رہے تھے، تو وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ انسان کا ضعف جو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، یعنی مطلب انسان خلق الانسان ضعیف، انسان جو ہے مطلب بڑا کمزور پیدا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ امتنان جتایا، اپنا احسان جتایا کہ علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ جو حقیقت سو ہمیں ادراک حقیقت کے وسائل ہیں، لیکن جو ادراک حقیقت کی ہماری حقیقت تک پہنچے وہ بہت تھوڑی ہے، ایون جب ہم اپنی معراج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے جو انبیاء اور صلحاء جب یعنی انبیاء اور سید الانبیاء یعنی جو معراج انسانی، معراج مخلوق، وہ ایسی معراج جس پر کوئی یعنی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس پہ بھی جا کہتے ہیں کہ وما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی اور نہ کر سکتے ہیں جس طرح تیری عبادت کا حق ہے، وما عرفناک حق معرفتک، اور ہم نے آپ کو پہچانا نہیں اور حقیقت کو پہچانا نہیں جتنا اس کے اور تبھی مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ رب زدنی علما، اور اللہ نے یہ سکھائی ہم سب کو کہ رب ہمارے علم میں اضافہ کر، کیونکہ ہمارا علم بہت محدود ہے۔ تو اس چیز کو بھی جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ ادراک حقیقت کے لیے چیزیں فراہم کی گئی ہیں، لیکن ہماری ادراک حقیقت اس لیے آپ کو وہی کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی مطلب یہ ہے وہی آپ کو ان چیزوں کے بارے بتاتی ہے جس میں آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم جیسے مطلب یہ کہ جاہل لوگوں کی کیا بات، یعنی مطلب ہم اولیاء اعظام جو مطلب یہ کہ جن کے وجدان اور جن کی عقل اور جن کی معارف اور جن کی واردات یعنی اس حقیقت تک پہنچتے ہیں، یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی یا مجدد الفسانی، یعنی مطلب یہ کہ اور پھر اس سے آگے بڑھیں صحابہ کرام، یعنی حضرت عمر اور علی، یعنی علماء
ہوں کہ علماء یا صدیق، اور پھر رسول اکرم کی تو کیا بات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ، اور جیسے کہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یعنی جب وہ کبوتر کو دیکھا پانی میں، اس نے سمندر میں سے پانی کہ قطرہ لیا اور وہ اس سے قطرہ گرا، تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جیسا وہ قطرہ سمندر کے مقابلے میں، اور وہ بھی ایک مطلب ہے کہ مثال ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادراک حقیقت کے دو پہلو ہیں اس میں، مطلب انسان ادراک کی حقیقت کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کی ایمن معراج پہ بھی پہنچ جائے تو وہ پھر وما اوتیتم من العلم قلیلا، حقیقت کا ادراک ایک بالکل جزوی، کم از کم اس دنیا میں ہے، اور ایون آخرت میں بھی مطلب یہ ہے کہ وہ عطائے ربانی جتنا وہ دے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، اور اس کا کوئی مذہب کی، میں نے جو اپنے یعنی اپنے اسلامی نقطہ نظر سے اس کی تشریح پیش کی، لیکن اسی کو آپ جو فلسفی بھی جو حقیقت کے قریب پہنچے ہیں آپ کو ان کے یہاں مل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پوری بات ایک فلسفی میں تو نہیں ملے گی، لیکن آپ یہ مطلب کانٹ کو ملائیں یا ہائیڈگر کو ملائیں یا یہ دوسرے فلسفی کی جو باتیں کی ہیں انہوں نے ان کو ملائیں، تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے۔ کیونکہ یہ تو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پہنچ کر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اس فکر لیکن ہو سکتا ہے یہاں پہنچ کر سوال کیا جائے، گو اس سوال کا یہ موقع نہیں کہ ایسا کوئی نقطہ نظر کیا ممکن ہے جس پر علم و عمل، فکر اور وجدان سب جمع ہو جائے، جسے قبول کر لے، جسے عقل قبول کر لے، اور جسے ادراک حقیقت میں ہمارا قدم فی الواقع آگے بڑھتا رہے۔ ہاں موجود ہے، لیکن یہ کہ کتنا بڑھیں گے اس کا میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ اس کا جواب ہے کیوں نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ فکر اور وجدان کیا ہیں؟ وہ ذہنی اعمال ہیں جس کی نوعیت اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن لہذا ان کا مذہب بھی الگ الگ ہے، مگر جس میں اصلاً کوئی تصادم نہیں۔ نہیں، اصلاً کا کیا مطلب ہے یہ؟ اصلاً کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ تصادم خود بخود تو وہ چیزیں یعنی کیا عقل کے بارے میں فرما رہے ہیں ہمارا قدم بڑھ جائے آگے، اس کا جواب یہ کیوں نہیں، اس لیے فکر و وجدان، اب جو ہے انہوں نے ایک نیا لفظ استعمال کیا، کیونکہ علامہ اقبال جو ہے وجدان استعمال کرتے ہیں، اس لیے فکر سے مراد پروبلی عقل لے رہے ہیں، اور وجدان سے یہ انٹیوشن جو ہے علامہ اقبال، اور وجدان جو ہے ہمارے قدیم فلسفے اور ہمارے اسلامی فلسفے میں وجدان سے مراد تو صرف یہی ہوتی ہے کہ مطلب جن چیزوں کا آپ کو ڈائریکٹ بلا واسطہ علم ہوتا ہے، اور یہ بدیہی علم کی بنیاد ہے ارسطو کے ہاں بھی اور مسلمان فلسفیوں کے ہاں بھی اور علم کلام میں بھی۔ اس سے صرف یہ مطلب ہے وجدان سے مراد، ہمارے وجدان سے مراد یعنی حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ وجدان ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ علم ہے۔ یا کچھ فلسفیوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مطلب عقل میں بھی ایک وجدانی صلاحیت ہے کہ وہ دیکھ سکتی ہے، محسوسات کو نہیں لیکن مدرکات کو دیکھ سکتی ہے، جس طرح جو ہمارے حواس جو ہیں محسوسات کو دیکھتے ہیں بلا واسطہ، اس طرح عقل بھی جو ہے بلا واسطہ جو ہے مدرکات کو دیکھ سکتی ہے، جیسے کہ افلاطون نے کہا یا ارسطو کے ہاں بھی یہ ملتا ہے، لیکن یہ کہ کانٹ نے اس پر تنقید کی اور اس کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ رد کیا کہ عقل میں کوئی انٹیوٹیو صلاحیت ہے، لیکن ایک برگساں ایک برطانوی مفکر تھا جس علامہ اقبال کافی متاثر تھے اور اس سے ملنے بھی گئے فرانس میں، لیکن یہ کہ اس نے وجدان کا ایک نیا تصور دینے کی کوشش کی، اور وہ تصور یعنی اس نے کبھی اس کی صحیح تشریح وہ نہیں کر پایا، اس پہ میں بات کروں گا جب، لیکن اس میں اس کا یہ ہے کہ وہ وجدان جو ہے ایک ایسا اندرونی حادثہ ہے جس کے ذریعے آپ کو کلی علم حاصل ہوتا ہے، عقل جو ہے جزوی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن وجدان کے ذریعے کلی علم حاصل ہوتا ہے، اور اس نے جو ہے جس چیز کو کانٹ نے رد کیا تھا اس کو مطلب ری انسٹیٹ کرنے کی کوشش کی، اور علامہ اقبال کا خیال تھا کہ وہ اس تصور کو اسلامی بنیاد پر ڈیولپ کر کے وہ یعنی مذہب کی
یعنی سائنس کے مقابلے سائنسی تشریح پیش کر سکتے ہیں وجدان کی بنیاد پہ. تو اس کی ایک انہوں نے کوشش کی ہے پہلے خطبے میں، تو اس پہ ہم اس وقت اس کو بات کریں گے انشاءاللہ. تو کیا بات کر رہے تھے؟ تو وہ ذہنی اعمال ہیں جن کی ایک دوسرے سے مختلف، ان کا منصب بھی الگ، مگر اس میں اصلاً کوئی تصادم نہیں. تو اصلاً کوئی تصادم نہیں کا کوئی مقصد نہیں ان معنوں میں کہ تصادم تو تصادم جو پیدا ہوتا ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ اصلاً کیا مطلب یعنی یعنی ان ایبسٹریکٹ ان میں کیا تصادم ہوگا، ایبسٹریکٹ چیزوں کا آپس میں کوئی تصادم نہیں آتا. لیکن جب وہ انسان میں آتی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے ایک ایسی مخلوق ہے جو مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن اس میں بڑی کمزوریاں بھی ہیں. تو پھر اس میں جو ہے اس کی فیکلٹیز میں تصادم ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہوگا. اس میں مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں پہ احساس غالب آ جاتا ہے، کچھ لوگوں پہ جو ہے تعقل غالب آ جاتا ہے، کچھ لوگوں پہ وجدان غالب آ جاتا ہے، تو کچھ لوگوں پہ علم غالب آ جاتا ہے، کچھ لوگوں پہ عمل غالب آ جاتا ہے. اور یہی تہذیبوں کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ تصادم تو جاری رہے گا مطلب جب تک دنیا قائم ہے. یعنی کوثار باقی، افغان باقی، الحکم للہ، جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو یہ تصادم بھی جاری رہے گا جب تک. تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ مگر جن میں اصلاً کوئی تصادم نہیں، اس لیے کہ وہ جس کل یعنی ہمارے شعور کی گہرائیوں سے اجزاء کی شکل میں ابھرتے ہیں، ہمارے شعور کی گہرائیوں سے اجزاء کی شکل میں ابھرتے ہیں. یعنی ان کے خیال میں وجدان اور فکر جو ہمارے شعور کی گہرائیوں سے اجزاء کی شکل میں ابھرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ شعور کیا ہے اور اس کی گہرائیاں کیا ہیں، یہ تو ایک لمبی بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی مطلب یہ سطحی بحث ہے جو ہمارے جیسے مطلب یہ ہے کہ مورٹلس کین انڈرسٹینڈ. وہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے کہ قوت ہے، انسانی قوت ہے جو اس کی برین کا ایک فنکشن ہے. that's what we understand by it. اور مطلب یہ ہے کہ وجدان بھی جو ہے ایک فنکشن ہے ہیومن بینگس کا، جو اس کے یعنی اس کا تعلق اس کے سینسز سے اور اس کی جبلتوں سے. تو اس لیے کہ وہ جس کل یعنی ہمارے شعور کی گہرائیوں سے اجزاء کی شکل میں ابھرتے ہیں. تو یہ مختلف فنکشن ہیں اور یہ ایک دوسرے سے جو ہے مطلب یہ یعنی فلسفیوں نے اس کی تشریح کی ہے، اور پھر یعنی موجودہ سائیکالوجی بھی اس کی تشریح کرتی ہے. لیکن یہ کہ عمومی جو بحث ہے یعنی ہمارا ذہن ہے اور ہمارا بدن ہے، دو چیزیں نا. اور کچھ ذہنی فنکشن ہے، یعنی عموماً فکر کو ذہنی فنکشن کہا جاتا ہے، فکر یا عقل کو. اور پھر بدن سے جو ہے آپ کی احساس یعنی حواس خمسہ، اور پھر جبلت ہے، اس کا بھی تعلق جو ہے بدن سے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے دنیا میں، جس کو عمومی طور پہ ہم علم کہتے ہیں، وہ ان فنکشن کے انٹریکشن یعنی ان کے تعامل سے، اور اس کی اصل جو مطلب اس کی نوعیت کیا ہے اس پہ بحث یعنی فلسفے میں بھی ہوتی ہے، سائیکالوجی میں ہوتی ہے، لیکن اس اور فزیولوجی میں بھی ہوتی ہے. یہ مختلف فلسفہ اس کا ایک پہلو سے دیکھتا ہے، سائیکالوجی نفسیات اس کا ایک پہلو سے دیکھتی ہے، اور پھر بائیولوجی یا فزیولوجی وہ ایک الگ نقطہ نظر سے دیکھتی ہے. تو اس کی جو ہمارا فہم ہے وہ بہت محدود ہے. لیکن عمومی طور پہ وہ جو کہا جا سکتا ہے کہ مطلب علم حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا جو ہے تعامل ضروری ہے. اور ہمارا جو عمل ہے وہ بھی پھر اس سے علم اور عمل جو ہے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا علم ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کی کیا حدود ہیں. یہ ایک عمومی طریقہ کار جو جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں وہ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ایک باہر سے خارج سے ایک چیز آتی ہے جس کو ہم وہی کہتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تر ہمیں بتاتی ہے جس بارے میں ہمارے جو ہیومن فنکشنز ہیں، ہمارے جو انسانی قوتیں ہیں، وہ اپنے تئیں آپ جو ہے اس کے بارے میں رسائی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی لمبی بحث ہو گئی، تو اس پہ رکتے ہیں، پھر اسی سے انشاءاللہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم.